من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صلوات تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، درود و سلام ہستیوں پر جن کو خلق کرنے والا ان کو خلق کرتے ہی خود درود میں مصروف ہو گیا۔ محترم سامعین، ہم لوگ سب اس خانوادے کے غم میں شریک ہونے کے لیے یہاں حاضر ہو گئے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے علماء کے درمیان میں زیب نہیں دیتا تھا کہ صاحب ممبر بنتا، لیکن ممبر پر حاضر اس لیے ہو گیا ہوں تاکہ در بدور کے جاروں کشوں میں اپنا نام لکھوا سکوں۔ محترم سامعین، ایک والدہ کے اصحال ثواب کی مجلس ہے تو قرآن مجید میں نے اس آیت کی تلاوت کی جہاں ایک معصوم بچہ معصوم ماں کی عصمت کی گواہی دے رہا ہے۔ بآواز بلند درود پڑھ دیجیے۔ محترم سامعین، ممبر پر جب تک وقت دیا گیا حاضر رہوں گا، جب وقت تمام ہوا ممبر حوالے کر دوں گا، کیونکہ ممبر پر حاضری دینے آیا ہوں، قبضہ کرنے نہیں آیا۔ اللہ نے ایک گھرانے میں ایک بی بی عطا کی، جہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ جناب عمران بی بی مریم کے والد، بی بی حنہ بی بی مریم کی والدہ۔ بی بی حنہ نے یہ منت مانی تھی، کیونکہ ایک ماں کے اصحال ثواب کی مجلس ہے تو میں نے گفتگو وہاں سے آغاز کر دیا جہاں سے ماؤں کا سلسلہ شروع ہوتا۔ منت یہ مانے کہ یا رب العزت مجھے اولاد عطا کرے تو میں تیری راہ میں دے دوں گی، وہ تیری عبادت کرے گی، تیرے گھر رہے گی۔ اللہ نے عطا کر دی ایک بیٹی۔ بی بی حنہ نے دیکھا کہ اللہ نے دی ہے ایک بیٹی، اب پریشان ہو گئی، کہا یا رب العزت میں نے تو کہا تھا میں تیری راہ میں دے دوں گی، تیری عبادت کرتا رہے گا، تیری راہ میں چلتا رہے گا، لیکن یہ تو بیٹی دے دی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگلی دفعہ ہم بیٹا دے دیں گے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں تو نے منت مانی ہم نے قبول کر لی۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ ہے معصومہ، تو اسی کو میری راہ میں دے دے، کیونکہ جو معصومہ ہوتی ہے وہ بیٹے سے بڑھ جاتی ہے۔ میں حوصلہ افزائی کا شکر گزار ہوں، توجہ ہے نا، وہ بیٹے سے بڑھ جاتی ہے۔ یہاں بی بی مریم کو دے دیا گیا جناب زکریا کی کفالت، کہا اب یہ ان کی کفالت بھی کریں گے، حفاظت بھی کریں گے، یہ اللہ کی عبادت بھی کریں گے، منت بھی پوری ہو جائے گی۔ یہاں جناب زکریا جب بھی آتے تھے کیا دیکھتے تھے؟ ہر وہ میوہ پڑا ہے جس کا موسم نہ ہو۔ توجہ ہے نا، شاید میں آپ کے اور قریب آ سکوں۔ ہر وہ میوہ پڑا ہے جس کا موسم نہ ہو۔ بھائی اس وقت آم نہیں ملتے تو جب بھی وہ آئے بی بی کے سامنے تازہ آم پڑے ہیں، سیب ڈھونڈے سے نہ ملے، جب وہ تشریف لائے بی بی کے سامنے تازہ سیب پڑے ہیں، تازہ خرمے پڑے ہیں، انگور کا موسم نہیں لیکن تازہ انگور پڑا ہے۔ وہ آ کے پوچھتے تھے مریم یہ بغیر موسم کے یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ جن کی فصل نہ ہو وہ پھل آتے کہاں سے ہیں؟ بی بی مسکرا کے کہتی ہیں کہ اللہ جس پر عنایت کرتا ہے بلا فصل بھی کر دیتا ہے۔
بلا فصل کے میوے اللہ اپنوں کو عطا کرتا ہے۔ اچھا یہاں پر پھر ہم سب پوچھا جاتا ہے کہ جناب دیکھیے بی بی مریم بھی معصومہ ہے، بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ یہ بھی معصومہ، تو عصمت میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی معصومہ، وہ بھی معصومہ، یہ بھی پاک، وہ بھی پاک۔ میں نے کہا عصمت میں بہت فرق ہے۔ کہا کیا فرق ہے؟ میں نے کہا آئے اسی سے سمجھ لیجئے، جب بھی بی بی کے لیے نیا پھل آتا تھا، نیا میوہ آتا تھا، آج اگر انار آئے پھر سوچتی تھی اب کل کیا آئے گا، کل سیب آئے پھر سوچتی تھی پرسوں کیا آئے گا، پرسوں انگور آ گئے، اب سوچتی رہی اب کیا آئے گا، اب کیا آئے گا، اب کیا آئے گا۔ بھئی یہی فرق ہے بی بی مریم کی عصمت میں اور بی بی فاطمہ الزہرا کی عصمت میں۔ جو جنت کے میووں کا انتظار کرے اسے بی بی مریم کہتے ہیں، اور جنت جس کی ہاتھ کی پکی روٹی کا انتظار کرے اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ ہاتھ کسی کا موقع توجہ ہے نا؟ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا ایک معصومہ بی بی کا۔ اللہ نے کہا کہ اب میں اسے اولاد بھی عطا کروں گا۔ میں نے کہا یا رب العزت بے شک کر، لیکن بتا اب کس سے کرے گا؟ اللہ نے کہا نہیں، آگے تو نہیں کروں گا لیکن اولاد دوں گا۔ ماں کے سارے ثواب کی مجلس سے دو جملے سن لیجئے۔ میں نے کہا یا رب العزت یہ تو قانون قدرت ہے نا کہ جب تک عقد نہ ہو مرد نہ ہو تو اولاد دیتا نہیں۔ کہا یہ قانون بنانے والے بھی ہم ہیں، یہ قانون کے توڑنے والے بھی ہم ہیں۔ ایک ایک جملے کے اندر اشرے کا میٹیریل آپ کی عقیدت کی جھولیوں میں ڈالنے لگا۔ اللہ نے کہا یہ قانون بنانے والے بھی ہم ہیں، یہ قانون فطرت توڑنے والے بھی ہم ہیں۔ دریا کسی کو راستہ نہیں دیتا، ہم دریا میں راستہ بناتے ہیں موسیٰ کے لیے۔ آگ میں جا کے کوئی زندہ واپس نہیں آتا، ہم آگ کو گلزار بناتے ہیں ابراہیم کے لیے۔ بن باپ کے پیدا نہیں ہوتا بچہ، لیکن ہم بن باپ کے عطا کرتے ہیں عیسیٰ کے لیے۔ اور دیوار کی فطرت ہے وہ راستہ نہیں دیا کرتی، لوگ فطرت دیوار کعبہ توڑتے ہیں علی مرتضیٰ کے لیے۔ یہ قدرت بنانے والے بھی ہم، قدرت کے توڑنے والے بھی ہم معراج کو نہیں روکیں گے۔ میں نے کہا یا رب العزت معراج کیسے؟ کہ عورت کا نقطہ کمال یہ ہے کہ وہ ماں بن جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ کا تعلیم، عورت کا نقطہ کمال یہ ہے کہ وہ ماں بن جائے، کیونکہ ہر عورت کی قسمت میں ماں بننا نہیں ہوتا۔ ویسے ہی استاد بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ جیسے طالب علم کے لیے اور مشکل ہو گیا یہاں پڑھنا۔ ہر عورت کی قسمت میں ماں بننا نہیں ہوتا۔ اللہ نے بڑے بڑے انبیاء کی ازواج کو تسلی دی کہ ان سے کہہ دو رسول کہ اگر ان کی اپنی اولاد نہیں تو کیا ہوا، یہ تو ام المومنین ہے نا، یہ تو ام المومنین ہے۔ لیکن یہ تسلی بھی باقی ازواج کے لیے تھی، ملکۃ العرب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ جہاں وہ بی بی ام المومنین ہے وہی ام المعصومین بھی تو ہے۔ توجہ ہے نا؟ میں نے کہا عورت کا نقطہ کمال یہ ہے کہ وہ ماں بن جائے۔ میں نے مریم کو جہاں عصمت عطا کی میں ماں بنا کر نقطہ معراج تک بھی پہنچاؤں گا۔ میں نے کہا یا رب العزت پہلے زمانہ دشمن ہے، پہلے زمانہ دشمن ہے تو کہیں عقد کر دے۔ اللہ نے کہا جہاں میں خالق ہوں وہاں میں عادل بھی تو ہوں گا۔ میری خلقت کا تقاضا یہ ہے کہ مریم جیسی معصومہ کو ماں بناؤں، لیکن عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ معصومہ کا عقد غیر معصوم سے نہ کروں۔ تھوڑا سا سمجھیے گا، معصومہ کا عقد غیر معصوم سے نہ کروں۔ میں نے کہا یا رب العزت وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی معصوم ہے نہیں جو مریم کے ہم پلہ ہو، جو مریم کے برابر ہو۔ تو میں نے کہا غیر معصوم سے کر دے۔ کہا میری عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ مریم کا عقد غیر معصوم سے نہ کروں۔ توجہ کا طالب ہوں، یا رب العزت کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ کہا اس لیے کہ شادی کے بعد عقد کے بعد مرد ہو جاتا ہے حاکم، عورت ہو جاتی ہے محکومہ۔ اگر میں مریم کا نکاح غیر معصوم سے کر دوں تو میری عدالت کو گوارا نہیں ہے کہ عصمت کے اوپر غیر معصوم حاکم بن جائے۔
توجہ ہے نا؟ یہ میری عدالت کے خلاف ہے، لیکن ہاں میں اولاد عطا کروں گا۔ یہاں اللہ نے اولاد عطا کی، اللہ نے اولاد عطا کی، اور بی بی مریم سے کہہ دیا دیکھو کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، چپ رہنا، تم سے سوال کریں گے۔ اب یاد رکھیں عورت کی ماں کی گواہی دے رہا ہے بچہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کے کردار کی گواہی دیتی ہے اولاد۔ اور اولاد نے گواہی دی کیسے؟ اولاد نے یہ نہیں کہا کہ ماں معصومہ ہے، اولاد نے نہیں کہا کہ وہ مریم ہے، اولاد نے نہیں کہا کہ وہ بطولہ ہے، اولاد نے اپنا کردار سامنے رکھ دیا۔ توجہ کا طالب ہوں، اب تک چاہے جو بھی خاموش رہ گیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس جملے کے اوپر مجھے آپ کی داد چاہیے، آپ کی دعائیں چاہیے۔ یاد رکھیے گا اگر کسی بچے نے ماں کی گواہی دینی ہے تو ماں کا کردار نہیں، اپنا کردار دکھانا پڑے گا۔ توجہ ہے نا؟ کیا کہا؟ انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بن کر آیا ہوں۔ وہ کہہ رہے کہ مریم نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی؟ مریم بیٹھی ہے خاموش، وہ ہے چپ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا جو گہوارے میں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے بات کیسے کریں جو ابھی تک گہوارے میں ہے؟ اچھا جناب عیسیٰ ہیں ایک دن کے، لیکن اتنے سیانے ہیں کہ جب تک یہودیوں نے اشارہ کر کے انکار نہیں کیا تب تک بولے نہیں، تب تک بولے نہیں۔ اب جو جس مسلک پہ بیٹھے، میں عقیدت کا جملہ آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں، تب تک بولے نہیں۔ جب اشارہ کر لیے نا بچے سے ہم بات کیسے کریں؟ اب ماں کی گواہی میں بولے کہ میں بچہ نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، نبی بن کر آیا ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور اللہ کا مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئے گی، اور روز قیامت جس دن میں زندہ کیا جاؤں گا۔ یہودی خاموش ہو کے جانے لگا۔ میں نے کہا یہودیوں تمہیں کیا ہو گیا؟ بچے نے ماں کی عصمت کی گواہی دی نہیں۔ انہوں نے کہا مسلمانوں تمہاری نظر میں ہم کافر صحیح، مشرک صحیح، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ جو بچہ اللہ کا نبی بن کر آئے، کتاب لے کر آئے، اس نبی کے ماں باپ گناہگار نہیں ہوا کرتے۔ یہاں بن باپ کے اولاد عطا کر دی اور پھر قوت گویائی بھی عطا کر دی۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بولا کیسے، بولا کیسے۔ میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، لیکن جہاں ہم نے کہا کہ ہاتھوں پہ آتے ہی کبھی قرآن سنایا ہے، کبھی قرآن سنائی ہے، کبھی زبور سنائی ہے، کہ کسی سمجھ نہیں آتا۔ بھئی سمجھ میں نہیں آتا تو کم از کم علی سمجھ میں نہیں آتا، رسول کو سمجھ میں آتا ہے۔ توجہ کا طالب، بھئی رسول کو سمجھ میں آتے ہیں نا، چلو مولا علی کا نہیں، ان ہاتھوں کا خیال کر لو جس پہ آتے ہی کنکر کلمہ پڑتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، اللہ نے بھی اگر زندگی کا کچھ لا حاصل آپ سے مانگا ہے تو یہ نہیں کہا کہ 1000 رکعت نماز پڑھو تم جنتی ہو، سال کے روزے رکھو تم جنتی ہو۔ بھئی محنت کس کی ہے؟ محنت ہے رسول کی، جنگیں لڑی رسول نے، کلمہ پڑھایا رسول نے، مسلمان بنایا رسول نے، جہنمی سے جنتی بنایا رسول نے، محنت رسول کی ہے۔ اگر رسول کو اجر عطا نہیں کرتے تو کیا محنت سے فائدہ اٹھانا تمہارا کچھ کام آئے گا؟ بھئی نہیں، آپ خاموش ہو گئے، میں چند جملے آپ کے حوالے۔ بھئی
یہ سارے جتنے بھی یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں ان میں کچھ اپنے ہیں کچھ کرائے کے ہیں. یہ جو منگوائے گئے اور ان سے یہ مووی بنوائی گئی، مجلس کے بعد اگر ان کو اس کی اجرت عطا نہ ہو تو کیا یہ مجلس کروانے کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، زیادہ تر خاموش ہو گئے. اچھا مجھے یہ بتائیے بھائی، یہ ہال ان کے لیے جیسا بھی میسر ہو، لیکن بعض اوقات کسی نے مجلس کروانی تو ہدیہ دینا ہے. ہدیے کے لیے کسی بھی جگہ پر طے ہو گیا کہ اتنے شامیانے کے، اتنے اسپیکر کے، اتنی دریوں کے ہم دیں گے. اچھا جب مجلس تمام ہوئی انہوں نے کہا جی ہدیہ، ان کے ایک منٹ صبر کریں، اندر گئے وہ شاپر نیاز کا بھر لائے چاول سے، ان کا یہ لیجیے، ان کا نہیں یہ کیا ہے، ان کا ہدیہ، ان کا نہیں، جو طے ہوا ہے وہ دو، جو طے ہوا ہے وہ دو. انہوں نے کہا جناب یہ بھی تو ہدیہ، انہوں نے کہا نہیں، جو اجرت طے ہوئی ہے وہی چاہیے. بھائی جتنا طے ہوا وہ چاہیے، اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ نے فائدہ اٹھایا ہے. اللہ کہتا ہے اگر محنت کی اجرت پہلے ادا نہ کی تو تمہیں فائدہ اٹھانے کا فائدہ ملے گا ہی نہیں. اب مسلمانوں مجھے بتاؤ تو صحیح، کلمہ پڑھایا رسول نے، روزہ رکھوایا رسول نے، حج کروایا رسول نے، باعزت مقام دلوایا رسول نے، تم جہنمی سے جنتی بنے رسول کے کہنے پر. آؤ رسول کے بعد چلو تو صحیح، آؤ صحابہ مل کر چلتے ہیں. کتنا سونا چاہیے کہ ہم کلمہ پڑھیں اور جنتی ہو جائیں، کتنے ہیرے چاہیے ہم نمازیں پڑھیں تو جنتی ہو جائیں. اگر نمازیں پڑھنی ہے تو بتا دیں اتنے 1000 رکعت پڑھو تم جنتی ہو، اتنے روزے رکھو تم جنتی ہو. مجمع خاموش ہو گیا تو مجھے دکھ ہوگا، رسول خاموش ہے. جناب جبرائیل آ گئے، کہا بعد درود و سلام، اللہ یہ فرماتا ہے نہ نمازیں نہ روزے نہ حج نہ زکات، لیکن اگر اجر رسالت دینا چاہتے ہو کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے تم مودت رکھو، تم جنتی ہو. سلامت. یہ حال کسی کے محتاج ہے نہیں. یہ نعرہ پی جاتے ہیں یا یہاں پہ رواج نہیں ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کر بے توجہ ہے. اچھا یہاں اجر رسالت کیا طے ہو گیا؟ مودت اہل بیت، محبت نہیں. کیا کہنے مرحبا مرحبا. مودت، محبت اور مودت میں بہت فرق ہے، کیونکہ اللہ اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا جو تم کر لیتے ہو. بالفرض بھائی پاک رب العزت جو بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، پاک رب العزت انہیں بہترین نعم البدل عطا فرمائے، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. بھائی بچی بڑی ہو گئی، ماں باپ نے رخصت کر دیا، مجھے ایک دن کا ایک لمحہ بتا دے کہ کسی ماں باپ نے بیٹھ کر بچے یا بچی کو سمجھایا ہو بیٹا آپ اپنے گھر جاؤ گے، گھر والے ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں اولاد دے گا، آؤ تمہیں سمجھانا دوں کہ اولاد سے محبت کیسے کرتے ہیں. کسی نے سمجھایا؟ نہیں سمجھایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے. لیکن مودت کا تقاضا یہ ہے کہ کی جائے. توجہ بتا رہے، محبت اور ہوتی ہے، مودت اور ہوتی ہے. نقطہ بھائی بسم اللہ کے صدقے میں نقطہ آپ کی عقیدت کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. اب جو خاموش ہو گیا مجھے دکھ ہوگا. شریعت کے زبان میں مودت اس مقام کو کہتے ہیں جس پر محبت قربان ہو جاتی ہے. میں شکر مودت اس مقام کو کہتے ہیں جس پر محبت قربان ہو جاتی ہے. نہیں سمجھ میں آیا تو آؤ میرے ساتھ چلو. اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتی بیٹی ہے، ماں باپ نے ساری زندگی کمایا، باغات بنائے، بینک بیلنس بنایا، یہ کالونی وہ کالونی، اتنے کاروبار، اتنے گھر، اتنے زیورات، اتنا پیسہ جوڑتے رہے، بینک بیلنس بھر دیے گئے. بچہ بیمار ہو گیا، لے کر گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کر دیں. ڈاکٹر نے کہا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، یہاں انجیکشن اٹھایا،
یہاں لگانے لگا، بچہ رونے لگا. اب کیا منظر ہے کہ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، باپ کے ماتھے پہ شکن آ گئی. کیا وجہ ہوئی؟ کہا یہ اولاد ہے، یہ ماں باپ ہے، اس سے محبت ہے، اس سے محبت ہے. وہ کہتا میرے بیٹے کو یہاں تکلیف نہ ہو، مجھ سے پیسہ لے لو، مجھ سے جواہرات لے لو، مجھ سے گھر لے لو، اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اولاد سے محبت ہے نا. اب سر اٹھانا، ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے، آؤ جلوسوں میں آؤ ماتمیوں کو دیکھو کہ وہی ماں باپ ہے، وہی باپ ہے، وہی ماتمی جلوس ہے جو سوئی چبنا گوارا نہیں کر رہے تھے. کہیں سنگلی کا ماتم ہے، کہیں تلوار کا ماتم ہے، کہیں چھری کا ماتم ہے، کہیں ہاتھ سے اس نے سینہ زخمی کیا ہے. نہ باپ کے ماتھے پہ شکن ہے، نہ ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے. آج ماں باپ کو نہیں رہے، یا اولاد بدل گئی، یا محبت نہیں رہی. کہا نہیں، خبردار، ماں باپ بھی وہی ہے، اولاد بھی وہی ہے، لیکن یہ 10ویں محرم ہے، یہ محبت نہیں، مودت اہل بیت کا سبب ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے توجہ ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن اہل بیت کے لیے محبت کا تقاضا نہیں، اہل بیت کے لیے ہے مودت کا تقاضا. تو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. اولاد وہاں قربان ہوتی ہے جہاں پر عقیدے کا سوال، جہاں مودت کا سوال ہو. لوگ کہتے ہیں جناب حفاظت تو بڑی کی، جملہ آپ کی جھولیوں میں ڈالے لگا، حفاظت تو بڑی کی لیکن کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا. میں پوچھ سکتا ہوں حفاظت کیسے کی؟ جناب چچا تھے نا، بھتیجے کی حفاظت کی. اس طرح کی کہ اولاد کو اٹھا لیتے تھے، رسول کو لٹا دیتے تھے کہ اگر حملہ ہو جائے تو میرا بیٹا ذبح ہو جائے، رسول بچ جائے. جی چچا تھے، بھتیجے کی حفاظت کی. میں مسلمانوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ مسلمانوں ہمیشہ اولاد بھتیجے پہ نہیں اس جگہ قربان کی جاتی ہے جہاں عقیدے کا سوال ہو. جناب ابو طالب نے اس طرح کہ عقیل کو اٹھا کر، رسول کو لٹا کر، جنگوں میں علی کو سامنے بھیج کر، رسول کو بچا کر دنیا کو یہی بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں بھتیجے کے نہیں اپنے عقیدے کی حفاظت کر رہا ہوں. یاد رکھیے تمام کو، مجھ سے بہتر پڑھنے والے یاد رکھیے، ہمیں کچھ کام آنا ہے تو ہمارا عقیدہ کام ہے. بھئی یہ بڑا شہر ہے، میٹروپولیٹن سٹی، بہت سے لوگ یہاں روزگار کے لیے آتے، گاؤں دیہات سے اٹھتے کہ قبلہ ہمیں کوئی نمبر لکھ دے، ہم جائیں، ہمیں کوئی مشکل ہو تو ہم کال کریں، شاید کوئی مدد کے لیے آ جائے. ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ چند ہندسوں کا نمبر وہ یوں بند کرتا ہے، اپنے گلے کا تعویذ بنا لیتا ہے. اسے یقین نہیں ہے کہ نمبر ملے گا کہ نہیں، اسے یقین نہیں ہے کہ مشکل میں یہ کام آئے گا کہ نہیں، اسے یقین ہے کہ اگر کسی مشکل میں ہوں شاید کے لیے مدد کے لیے آ جائے، شاید مدد کے لیے آ جائے. کیونکہ انجان شہر ہے، انجان لوگ ہیں، انجان مخلوق ہے، انجان رویے ہیں. ابھی بھی مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آیا. انجان شہر جاتے ہوئے آپ کو چند ہندسوں کا نمبر اپنی صحت سے زیادہ محفوظ کر کے رکھتے ہو، اپنے سامان سے زیادہ محفوظ رکھتے ہو. لیکن بتاؤ تو صحیح، دنیا سے آگے جا رہے ہیں، دوستوں نے کندھوں پہ اٹھایا، وہاں قبرستان تک چھوڑا ہے، مولوی نے قبر میں لٹایا، تلقین پڑھ کے ساتھ چھوڑ دیا، اولاد نے مٹی ڈال کے ساتھ چھوڑ دیا. انجان جگہ ہے، انجان شہر ہے، اندھیری دنیا ہے. تو انجان شہر جاتے ہوئے چند ہندسوں کا نمبر سینے سے لگا کر جا سکتے ہیں، تو کیا قبر میں جاتے ہوئے 12-14 کی مودت کو دل میں بسا کر نہیں جا سکتے؟ توجہ ہے نا؟ ہمارے پاس عقیدے کے علاوہ ہے کچھ نہیں. کس کی مانے؟ جس نے کہا ہے کہ میں تمہاری مدد کو آؤں گا.
قبلہ بات ہے، توجہ کا طالب بسم اللہ بسم اللہ قبلہ تشریف لے آئے ہیں، جزاک اللہ منبر کی شوکت رضا شوکت سے توجہ کا طالب ہوں، ان کی آمد پر آواز بلند درود پڑھ دیجیے۔ بس زیادہ دیر اب حائل نہیں ہوگا اور تمام کروں گا۔ توجہ کا طالب بھائی پہنچ گئے نا قبر میں، گھر والوں نے پردے داروں نے گھر کے دہلیز پہ ساتھ چھوڑ دیا، دوستوں نے اکثریت نے جنازہ پڑھ کے ساتھ چھوڑ دیا، زیادہ قریبی تھے قبرستان پہنچا کے ساتھ چھوڑ دیا، اولاد تو محبت زیادہ تھی قبر میں لٹا کے ساتھ چھوڑ دیا، کیا کہنے مولوی نے مٹی ڈال کے تلقین پڑھ کے ساتھ چھوڑ دیا۔ رکھو دل پر ہاتھ کے قبر میں آنا کس نے؟ بھائی توجہ ہے نا؟ ماشاءاللہ اب یہ تو ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں، قبر میں آنا کس نے؟ کب فرشتوں میں آنا؟ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ بلند کر بس تمام کرو۔ یہاں پر دو طرح کے لوگ آئے، ایک مومن آیا ہے، ایک منافق آیا ہے۔ اللہ نے کہا بس یہی پہ فرق نہ رکھ دو۔ میں نے انہیں دنیا میں بھیجا تو ایک لباس کے اندر اپنے گھر بلایا، تو ایک لباس کے اندر حرام حلال کیا، تو ایک جیسا کیا اپنے گھر بلا کر ان کو ساری عزتیں اور نفرتیں سکھائیں تو ایک جیسے سکھائیں۔ اب جب دنیا سے قبر میں آ رہے ہیں نا، اب فرق رکھ دیا اللہ نے۔ دیکھو ایک وہ ہے جو علی کو چاند کر مان کر آ رہا ہے، ایک وہ ہے جو علی کا منکر آ رہا ہے، ایک مومن آ رہا ہے، ایک منافق آ رہا ہے۔ تو دنیا میں جہاں ایک جیسا رکھا، قبر میں فرق رکھ دیا کہ مبشر و بشیر تم بھی جانا، منکر و نکیر تم بھی جانا، لیکن یاد رکھنا قبر منافق میں منکر و نکیر تم جاؤ گے، قبر مومن میں مبشر و بشیر تم جاؤ گے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس نے سوال پوچھنے ہیں، مبشر و بشیر نے سوال نہیں پوچھنے، بشارت دینے ہیں۔ علی بیٹھے ہیں، وہ 70 قدم پہ کھڑا ہو گیا، آگے نہیں بڑھا۔ کیوں؟ سرحان ہے تو ان کا بھی استاد بیٹھا ہے نا، 70 قدم پہ کھڑا ہو کر پوچھ رہا ہے اجازت ہے کہ سوال پوچھ لوں؟ اجازت ہے کہ سوال پوچھ لوں؟ کہ سوال بعد میں پوچھنا، پہلے قریب آ، سینے سے کفن ہٹا کے سن تو صحیح، میری ولایت کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں؟